Question number 4 نہیں. Question اس پہ there is no more questions. Page number 7 پہ. Page number 7 compensation in case of injury. Question number 5 Senator Zarqa Sohrawardy. Question number 6 Senator Jan Mohammed. Taken as read. Question please. Question number 6 میں نے وزیر قانون سے پوچھا تھا کہ یہ ایپلیٹ ٹریبونلز ہیں اور لینڈ ریونیو کے عملے کی تنخواہوں کو ہائی کورٹس کے جو اسٹاف ہے ان کے برابر لانے کے حوالے سے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ منسٹر فار لا اینڈ پارلیمنٹ. سر دیکھیے جو نظام ہے ہمارا سارا وہ ایک قانون اور ضابطے کے تحت چلتا ہے. جو وزارت قانون کے امپلائیز ہیں وہ ATIR اور ان ٹریبیونلز کو خدمات فراہم کرتے ہیں اور وہ سول سرونٹس ہیں سر انڈر دا لا, اور ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ وفاق کے بجٹ سے جاتی ہے. جو ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹس کی جو سروس سٹرکچرز ہے وہ اٹانومس ادارے ہیں, آزاد ادارے ہیں, اور وہ اپنے تئیں اس کا سارا ایک بناتے ہیں طریقہ کار, اور ان کے اپنے رولز اور ریگولیشنز ہیں. اس حوالے سے ان کا ایکسپینڈیچر ویسے بھی بائی اینڈ لارج چارجڈ ایکسپینڈیچر ہے, جس پہ ہم کہتے ہیں کہ ووٹ نہیں ہوتا. تو یہ دونوں چیزیں ایٹ پیرٹی نہیں آ سکتی. ان کا جو سروس سٹرکچر پے سٹرکچر ہے وہ بالکل الگ تھلگ ہے صوبائی یا وفاقی حکومتوں سے, تو اس وجہ سے ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ ایٹ پار نہیں لائی جاتی. پہنچ زیری صاحبہ 7 نمبر. کون کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کامران صاحب. تارے تو طارق صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ جو تنخواہیں ہوتی ہیں اور باقی جو اخراجات ہوتے ہیں ہائی کورٹس کے, سپریم کورٹ کے, یہ کسی بھی پارلیمان کے کسی بھی حصے میں, اس حصے میں یا ساتھ والے جو دوسرے حصے میں کہیں پہ بھی ڈسکس ہو سکتے ہیں, اس کے اوپر کوئی ووٹ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ دیکھیے جی, منسٹر صاحب جہاں تک تو تعلق ہے ان تنخواہوں کے تعین کرنے کا اور ان میں اضافے یا تخفیف کا, تو وہ پریزیڈنشل آرڈر سے ہوتے ہیں. البتہ اسے چارجڈ ایکسپینڈیچر کہا گیا ہے آئین میں, اور چارجڈ ایکسپینڈیچر کے اوپر وزیر خزانہ بیٹھے ہیں, ووٹ نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے ظاہر ہے ایک پروٹیکشن دی گئی ہے چند ایسے آئینی اداروں کو جن کو انڈیپینڈنس دی ہے فریمرز آف کانسٹیٹیوشن نے, کہ وہ اس وجہ سے ان کی انڈیپینڈنس کے حوالے سے کوئی بات نہ ہو. باہر کیف جو ان کی تنخواہیں ہیں ظاہر ہے وہ عوام کے ٹیکسوں سے جاتی ہیں. تنخواہوں کا تعین جو ہے وہ ایک قانون کے تحت ہوتا ہے جو کہ آئین کے تابع بنا ہے, اور اس میں جو تجاویز ہوں وہ حکومت تک بھجوائی جا سکتی ہیں. اس حد تک میرے خیال میں کوئی اس قسم کی قدغن نہیں ہے, لیکن وہ خود اپنی تنخواہوں کا تعین نہیں کرتے. ان کی تنخواہ کا مراعات کا تعین جو ہے وہ قانون سازی کے ذریعے ہی ہوتا ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے جو جس ایوان میں ہم کھڑے ہیں اور جس ایوان کا آپ نے ذکر کیا, اس کی رائے جو ہے وہ ریلیونٹ کوارٹرز تک پہنچائی جا سکتی ہے. اگر آپ تنخواہوں میں تخفیف کہتے ہیں کہ ان میں کی جائے, تو میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گا. جہاں پہ ان کی تنخواہیں طے کی جاتی ہیں, اضافہ چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیں. پلیز سردار محمد یوسف دونوں ہاؤسز میں ان کے اخراجات پہ کوئی ووٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ کی ہے پہلے سوال کے جواب میں, کیونکہ وہ چارج ایکسپینڈیچر ہے. یہ امپلائیز کے بارے میں سوال تھا, جو جان محمد صاحب کا سوال تھا کہ جو ٹیکس انکم ٹیکس ٹریبیونل یا کسٹم ٹریبیونل کے امپلائیز ہیں جو کہ وفاقی وزارت قانون کے تابع ان کی تنخواہیں ساری جاری ہوتی ہیں, ان کی تنخواہیں آپ ہائی کورٹ کے سٹاف کے برابر کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب میں نے دیا تھا کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, خود مختار. ان کا ایکسپینڈیچر ویسے بھی چارج ایکسپینڈیچر ہے,
وہ تعین خود کرتے ہیں اپنے ملازموں کی، لیکن جو جج صاحبان ہیں ان کی تنخواہوں کا تعین ظاہر ہے آپ کو مجھ سے بہت زیادہ پتہ ہے، وہ قانون کے تابع ہوتا ہے، لیکن وہ ہوگا چارج ایکسپینس میں، اس پہ ووٹ نہیں ہوگا. Sardar Mohammad Yusuf MNA is sitting in the gallery. Please welcome. Question number 7. Please. میں نے گزارش کرنی تھی لا منسٹر صاحب سے کہ وہی آل آر لا میکرز، اور کچھ جو ہوتے ہیں عدالتوں میں بیٹھتے ہیں وہ لا کی تشریح کرتے ہیں، لیکن دونوں کی تنخواہوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. سر اس کے بارے میں کیا کچھ اس کے بارے میں وضاحت دے سکتے ہیں؟ You can ask a separate question. سر اس سے ریلیٹڈ کویشچن Law سر. Minister. میں بتا دیتا ہوں جی، یہ بات درست ہے کہ قانون سازوں کی تنخواہوں میں اور انصاف کرنے والے منصفوں کی تنخواہوں میں بہت زیادہ فرق ہے. یہ شاید پبلک کنزمپشن کے لیے بھی ضروری ہے، اگر انہوں نے پوچھا ہے تو بتانا چاہیے. میں اگر غلط نہیں ہوں تو اس ایوان کے جو اراکین کی تنخواہ جو ہے وہ کوئی ٹیکس کٹوتی کے بعد 1,70,000 ہے سیکرٹری صاحب؟ اب جی آلموسٹ 1,70,000 ہے، اور اس میں 75 پیسے بھی ہیں. اور جو بالا عدلیہ میں تنخواہیں ہیں سر، وہ پاکستان کی کسی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جو ٹیک ہوم ہے وہ 10 لاکھ سے کم نہیں ہے پر منتھ. Thank you. Question number 7. Taken as read. Thank you, Chairman Question, Sahab. please. Thank you, Minister Sahab, for such a detailed answer. But I just have to ask a supplementary with this, that the standards that you're using, the criteria for being used for these teams, recognition jo kar rahe college, law college ki, sir, is it at par with the international level? And dusra ke international standards. And then the other question is that how many colleges, law colleges and universities have declared to be performing below the standards in the year 23-24? Thank you. Minister Law. اس سوال کا جواب دیتے ہوئے جی تھوڑا سا میں ایڈوانٹیج پہ ہوں گا، کیونکہ میں نے خود میرے چیئرمین بیٹھے ہیں جی پاکستان بار کونسل کے، فاروق نائک صاحب تشریف فرما ہیں. یہ جو لیگل ایجوکیشن کمیٹی ہے جی، یہ میں نے خود اسے 10 سال چیئر کیا ہے. لیگل ایجوکیشن کمیٹی کا رول لیگل ایجوکیشن میں آلموسٹ آپ کی آسانی کے لیے وہی ہے جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا ہے، میڈیسن کی تعلیم کے لیے. پاکستان بار کونسل کیونکہ الیکٹڈ باڈی ہے اور آنریری سارے ممبرز اس میں کام کرتے ہیں، وکلاء کے نمائندے ہر صوبے سے آتے ہیں، تو پہلے تو یہ محسوس کیا گیا کہ وہاں پہ اتنا ٹائم نہیں دیا جاتا جتنا ریکوائرڈ ہے. تو پھر ہم نے ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ایجوکیشن قائم کیا، جو کہ بہت پرانا مطالبہ تھا. اس میں سپریم کورٹ کی ڈائریکشن بھی تھی ایک مقدمہ میں، پاکستان بار کونسل ہی اس میں فریق تھا. بہر کیف پچھلی حکومت میں ہم نے ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ایجوکیشن پہلی دفعہ قائم کر دیا، جو کہ پاکستان بار کونسل میں ہاؤسڈ ہے، اور وہ 9 to 5 سروسز پوری طرح سے پورے پاکستان میں فراہم کر رہا ہے. یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے. اب رہی بات کہ پچھلے آپ نے کہا کہ 2 سالوں میں کارکردگی کیا رہی ہے لیگل ایجوکیشن کمیٹی پاکستان بار کونسل کی، تو 43 انسپیکشن کمیٹیز جو ہیں انہوں نے وزٹ کیے ہیں مختلف جگہوں پہ، اس کی تفصیل ہم نے بتائی ہے. اور انہوں نے 28 کے قریب جو کالجز ہیں ان کو بلو سٹینڈرڈ ڈکلیئر کیا، اور وہ کالجز جو تھے ان کو ڈی ایفیلیٹ کیا ان کی رسپیکٹیو یونیورسٹیز نے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو ایفیلیشن ہے وہ یونیورسٹیز کے ساتھ ہوتی ہے. پاکستان بار کونسل ان کا ریگولیٹر ضرور ہے، لیکن ہم خود ایفیلیشن نہیں دیتے کیونکہ قانون کے تحت یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. ہم ان کے جو منیمم سٹینڈرڈز ہیں ان کے اوپر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ انہیں ڈی ایفیلیٹ کر دیا جائے. جب ان کی ایفیلیشن کی بات ہوتی ہے تو وہ میٹر بھی بٹوین دی کالج اینڈ یونیورسٹی اینڈ HSC ہوتا ہے. لیکن اب ہم نے یہ کیا کہ پاکستان بار کونسل بیفور گرانٹ آف ایفیلیشن اپنا ایک اوپینین دیتا ہے، جسے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی کہتے ہیں. اصل میں ہم ریگولیٹ یونیورسٹیز کو کرتے ہیں، امپارٹنگ لیگل ایجوکیشن اینڈ ایفیلیٹنگ لیگل ایجوکیشن کالجز جو ہیں لاء کالجز کو. تو یہ اس تناظر میں آپ کو میں نے وضاحت سے کہا کہ بار کونسل پچھلے سالوں میں بہت ایفرٹس ہوئی. آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ ہے کہ نہیں.
آپ کو یاد ہے کہ لاء کی ڈگری میرے سینئر قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لکی لوگ تھے اور ہم لوگ جنہوں نے 2 سال میں کی. اس کے بعد پھر لاء کی ڈگری BA کے بعد 3 سال کا پروگرام 1992 میں انٹروڈیوس کروایا گیا. اس میں ایوننگ کلاسز بھی ہوتی تھی اور ہم نے بہت زیادہ انفلو دیکھا. ایک فلڈ آیا, آبادی کے بڑھنے سے بھی اس کی وجہ تھی. اس کو پھر ریگولیٹ کرنے کے لیے ہم نے 5 سالہ پروگرام انٹروڈیوس کروایا اور اس کے لیے ہمیں بہت ایفرٹس کرنا پڑی. 2018 31 دسمبر کو 3 سالہ پروگرام مکمل بند کر دیا گیا. 31 دسمبر 2018 کے بعد ایوننگ کلاسز بالکل بند کر دی گئی. 31 دسمبر 2018 کے بعد ہر لاء اسکول کو جو نیا کھلتا ہے 100 سیٹس دی جاتی ہیں, اس سے زیادہ سیٹس نہیں دی جاتی تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کو پراپرلی اٹینڈ کرے. اور 5 سالہ پروگرام جو ہے وہ رائج ہے پورے پاکستان میں. وہ سمیسٹر سسٹمز میں بھی پڑھایا جا رہا ہے اور وہ اینول میں بھی پڑھایا جا رہا ہے. ہمارا جو سلیبس ہے وہ ایک جو سلیبس کمیٹی ہے HSC اور پاکستان بار کونسل مل کے بناتی ہے, اس کو تیار کرنے کے لیے نہ صرف ہم نے لوکل ایکسپرٹس کا سہارا لیا بلکہ پاکستان بار کونسل نے کے ممبران نے اپنے خرچ پہ UK جو کہ ہمارے لاء کے حوالے سے ہمارا ایک کامن لاء جورسڈکشن کے حوالے سے اس کا بڑا اہم رول رہا ہے, UK کی یونیورسٹیز کو وزٹ کیا اور وہاں کے ایکسپرٹس نے ہمیں آنریری سروسز دی اور پھر ان ماڈلز کو ان کے ساتھ ڈسکس کر کے اس کو فائنل کیا تھا. تو میں کنکلوڈ ایسے کروں گا کہ آج سے 10 سال پہلے جو صورتحال تھی اس سے آج بہت بہتر ہے. جی Thank you. Order number 3, I request Senator Sri Mandviwala, Chairman Standing Committee on Finance and Revenue, may move order number 3. Thank you, Mr. Chairman. Order number 3, I, Senator Salim Mandviwala, Chairman Standing Committee on Finance and Revenue, to present the report of the committee on the bill to amend the State-Owned Enterprises Governance and Operations Act 2023, the State-Owned Enterprises Governance and Operation Amendment Bill 2024. The report stands late. آپ لا منسٹر کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر میں نے تو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ایک بے ضرر سا بل ہے. منسٹر فائنانس بھی بیٹھے ہیں, اگر اسے پاس کر دیا جائے, ابھی اس نے نیشنل اسمبلی میں بھی جانا ہے. سر یہ کچھ IMF کی بھی ریکوائرمنٹس تھی کہ بورڈز کی جو ریکانسٹیٹیوشن ہے اس میں حکومتی اختیار جو ہے اس کو ذرا کم کیا جائے اور انہیں انڈیپینڈنٹ رکھا جائے. SOE ایکٹ کے حوالے سے یہ تھا اور اسی کے تناظر میں یہ ہے. میٹنگ کے دوران بزنس ایڈوائزری کے دوران پارلیمنٹری لیڈر PTI علی ظفر صاحب نے کہا کہ اسے صبح ٹیک اپ کر لیا جائے, آج نہ کریں کیونکہ یہ OD میں نہیں ہے, آرڈر آف دا ڈے میں. تو میں نے منسٹر صاحب سے بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے اب کل کے ایجنڈے پہ آ جائے گا, اس کو کنسیڈر کر لیں. یہ معمولی سی یہ کمیٹی سے ہو کے آیا جی. لیڈر آف اپوزیشن سو کے کل ابھی پیسج اگر ہو سکتا ہے تو سر کر دے, کوئی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. Suggests that he has gone through the bill and he thinks that it's okay. یہ رپورٹ ہے, so it's okay. رپورٹ تو لیٹ ہو گئی ہے. نہیں, میری صرف یہ استدعا سی کہ اگر بل سپلیمنٹری میں تیار پڑا ہے, اگر اسے پاس کر دیا جائے, ایک پارلیمانی بزنس ہے سر, کوئی اس میں کوئی ایسی متنازع چیز نہیں ہے. پارلیمانی بزنس جی چیئرمین صاحب اپنی جگہ پر, لیکن ہم یہاں پہ ایک وہ دیکھ رہے ہیں, ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں, ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں جس میں کہ بلز کو لایا جاتا ہے اور اسی دن اس کو پاس کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ایوان نے اگر اپنی